نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان عظیم کیا مومنین پر جب ان کے اندر سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو پڑھ کر سناتا ہے آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پر، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں، اور بے شک وہ اس سے قبل کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو من کا لفظ ہے یہ احسان عظیم کے طور پر استعمال کیا، یعنی ایک ایسا احسان تمام انسانیت پر کہ جس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔ اور یہ احسان کیا ہے، کس آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کا ذکر فرمایا، اور یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جو کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ، میری اولاد قربان، میں قربان، آپ کا بھیجا جانا ایک اتنی بڑی عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے انسانیت پر کہ اس سے بڑا کوئی اور دوسرا احسان نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر۔ ایک جگہ پر یہ من کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے استعمال ہوا، اور دوسرا دین اسلام کے لیے استعمال ہوا، اور اس کے علاوہ یہ لفظ کسی اور چیز کے لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں استعمال فرمایا۔ تو یہ جو احسان عظیم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر، تمام انسانیت پر، بالخصوص مومنین پر، تو کیونکہ یہاں پہ خطاب مومنین سے ہے نا، تو ہم سب الحمدللہ یہاں ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، اور ہم ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں خطاب فرما رہے ہیں۔ جب دیکھیں آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی قدردانی بھی اسی طرح حساب سے کی جاتی ہے نا۔ اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر بھیجی، اتاری، یعنی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قرآن کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی شکل میں ہم پر تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس احسان عظیم کا کس طریقے سے ہم قدردانی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کا جو فرض ہے ہمارے اوپر اس کو ادا کرنے کی اپنی سی ایک کوشش کر سکتے ہیں، ایک صحیح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس کا حق کبھی بھی نہیں اتار سکتے، یہاں تک کہ اپنی جان دے کر بھی شاید نہ اتار سکتے، کیونکہ جس نے یہ عظیم احسان کیا جان بھی تو اسی نے دی ہے، تو جس نے جو چیز دی ہے اس کو وہی چیز لوٹانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے مذہب میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، اور وہ آیت کیا تھی جو اس موقع پر نازل ہوئی؟ وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے جب تم پر تمہاری اس دین کو مکمل کر دیا گیا۔ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ذکر ہوا کہ ان کو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر مبعوث فرمایا، کتنا بڑا عظیم احسان کیا۔ اب یہاں پہ جس نعمت کی تکمیل کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ امانت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، دین۔ تو فرمایا کہ آج تمام کر دی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت میں نے تم پر تمام کر دی۔ یعنی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہیں نا،
ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، کھانا پینا، سننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کرنا، یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا جن سے ہم ہر وقت ہر لمحے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن یہاں جس نعمت عظیم کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ دین. پھر آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر، میں راضی ہو گیا اس چیز کو تم کو دے کر. تو ہمارے لیے یہ جو دو عظیم نعمتیں ہیں، آپ یہ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو نہیں جانتے کہ ان کا رب کون ہے، جو نہیں جانتے کہ انہیں کس نے پیدا کیا. آپ باہر ملکوں میں جا کر جو انگریز ہیں، جن کو ہماری انسان کی فطرت میں تو یہ موجود ہے نا کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ رب کون ہے. اب آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں کہ کہاں کہاں وہ جو ہے اپنے رب کو ڈھونڈنے میں کیا کیا چیزوں کو اپنا خدا نہیں بنا بیٹھے. یعنی جس چیز سے وہ متاثر ہوتے تھے، جس چیز سے ڈرتے تھے، جس چیز سے خوفزدہ ہوتے تھے، اس کو اپنا رب بنا کر بیٹھ جاتے. کسی نے آگ کی پوجا شروع کر دی، کسی نے پتھر کی، کسی نے سانپ کی، کسی نے بندر. ان کے لیے تو ہر چیز ہی خدا بن گیا. تو یہ احسان عظیم جو ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اپنے رب سے متعارف کروایا کہ تمہارا رب کون ہے، کیسا ہے. اور یہی چیز مکہ کے لوگ بھی پوچھا کرتے تھے، جنہوں نے 360 بت خدا کے نام پہ خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی بھٹک چکے تھے، وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کس نے ان کو پیدا کیا. اللہ سے واقف تھے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو اللہ کے نام سے تو واقف تھے، لیکن وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اس کی کس طرح عبادت کرنی ہے، یہ سارا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. تو ہم تو پیدا ہوتے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، یہ پوری کائنات اس نے بنائی. تو وہ ہمارے اندر وہ بے چینی اور وہ تڑپ اور وہ پریشانی نہیں ہوتی جو ان لوگوں کی زندگیوں میں ہوتی ہے جو نہیں جانتے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کیا کرنے آئے ہیں یہاں. اور پھر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یہاں تک کہ جب اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، جب اسلام کو جانتے ہیں، تب دل کے اندر سے گواہی نکلتی ہے. جتنے بھی یہ ریورٹڈ مسلمان ہیں، جو نیو مسلمز ہیں، اگر آپ ان کی لائف ہسٹری پڑھیں یا ان کی آپ انٹرویوز سنیں تو ایک بات کہتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن اور اسلام سے میں جڑا تو میرے اندر سے میرے دل نے گواہی دی کہ یہی حق ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر ڈالا ہے نا کہ اسلام ہمارا دین. اور پھر فطرت ہی پر قرآن کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو ایک فطری چیز دوسری فطری چیز سے جب ٹکراتی ہے تو دونوں اندر سے گواہی دل سے نکلتی ہے کہ ہاں یہی تو وہ چیز ہے جس کا میں متلاشی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احسان عظیم ہم پر کیا ہے، اس احسان عظیم کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کی کچھ تھوڑی بہت ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. اور ہمارا تعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے، جو مطلوب ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے کہ ہمارا اس عظیم ہستی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا رشتہ ہونا چاہیے، ہمارے جذبات، ہمارے دل اور ہماری سوچ کس طرح سے ہمارے دلوں میں ان کے لیے مقام ہونا چاہیے، اس پر ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے. اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس عظیم ہستی کا جو تعلق صحابہ کرام کے ساتھ تھا، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کیا کرتے تھے اور اپنی جانیں کس طرح ان پر نچھاور کیا کرتے تھے. کیونکہ ہمارے لیے نمونہ تو وہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 نسلیں بہترین ہیں تمام انسانیت میں. ایک وہ نسل جو مجھے دی گئی، یعنی آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی انسانیت دنیا میں آئی، ان میں تمام سب سے افضل ترین اور نیک روحیں جو تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، صحابہ کرام. پھر فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بہترین نسل وہ ہے جو ان کے بعد کی ہے، یعنی تابعین کی نسل. پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو انسانیت میں سب سے بہترین نسل ہے وہ تبع تابعین کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان 3 نسلوں کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ. کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کس طرح نے انہوں نے اس کی قدردانی کی، اس پر چلے، اس کو اہمیت دی. تھوڑی سی اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ آپ نے جو ہمارے لیے رہنمائی چھوڑی کہ میرے بعد میری حدیث، میرا قرآن اور خلفائے راشدین
اور یہ 3 نسلیں ہیں کہ ان کی پیروی کرو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں، پھر ہمارا رشتہ ان کے ساتھ جو ہے اور جو ہونا چاہیے اس پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، کہ اے نبی آپ کا ذکر مبارک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے خود بلند فرما دیا، یعنی آپ کا ذکر مبارک کو کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی آپ کا ذکر مبارک بلند کرے، بلکہ وہ ذات جس نے تمام کائنات بنائی ہے خود اس نے آپ کا ذکر مبارک بلند فرما دیا۔ اب کس طرح سے بلند فرمایا، تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنا ذکر فرمایا، اپنے نبی کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا۔ جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ لازمی حصہ ہے ہمارے پہلے کلمے کا۔ کوئی اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے گواہی کیا دینی پڑتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو ہماری زمین ہے گول ہے نا، اور ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ زمین کے ایک حصے پر اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے تو اس کے آگے تھوڑے سے کسی دوسرے حصے پر ظہر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر اور آگے اگر آپ گلوب کو دیکھیں تو پھر عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑا اور آگے مغرب کی کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بیک وقت دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی اذان، 5 اذانیں بیک وقت ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر اذان میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی گونجتا ہے۔ ہر اذان کا جب ہم اذان سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں تو اس میں یہ جو الفاظ مؤذن ریپیٹ کرتا ہے ہم بھی ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا، اس بات کو ذرا امیجن کریں کہ دنیا کے ہر کونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گونج رہا ہے اذانوں کی شکل میں، اور اس کا جواب دیتے ہیں تمام مسلمان، ان کی زبان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک گونج رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ کا تو نام مبارک ہی ایسا ہے محمد کہ تعریفوں والا، جس کی خود بخود تعریف ہو، جس کے اندر اتنی خصوصیات ہوں کہ وہ کسی کی تعریف کا کرنے کا محتاج نہ ہو، یعنی وہ اپنی ذات میں ہی محمود ہے۔ تو جس کا نام ہی محمد ہے، اور یہ نام مبارک اتنا مبارک نام تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نام کو اپنے محبوب کے لیے بچا کے رکھا، سنبھال کے رکھا، چھپا کے رکھا، کہ جب میرا محبوب اس دنیا میں جائے گا تو یہ نام میں اپنے محبوب کو دوں گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کا یہ نام نہیں تھا۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ تو آپ کے تو نام کا جو روٹ ورڈ ہے وہی حمد سے بنا ہے۔ تو حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کی گئی ہو، جو اپنی ذات میں تعریفوں والا ہو۔ بے شک اللہ اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات درود بھیج رہی ہے، ہر لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحمتیں نازل فرما رہی ہے اپنے بندے پر، اور فرشتے بھی رحمتوں کی دعا کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور پھر آپ کی ذات مبارک وہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گار بھی اگر اپنی زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک لے کر آتے ہیں، تو جو ذکر کر رہا ہے، جو درود پڑھ رہا ہے، تو آپ کی اتنی مبارک ذات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باغ میں تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، تو آپ نے ایک سجدہ کیا اور بہت طویل سجدہ کیا۔ وہ صحابی ڈر گئے۔ جب آپ نے سر اٹھایا تو ان کی طرف دیکھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، میں ڈر گیا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ سجدہ کروں، کہ آج مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی خوشخبری آ کے دی ہے کہ جس کے شکرانے میں نے یہ اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ یعنی اس خوشخبری سے آپ اندازہ لگائیے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے کس قدر محبت تھی. وہ جو خوشخبری تھی وہ کیا تھی؟ وہ نہ آپ کی ذات سے متعلق تھی، نہ آپ کی اولاد، نہ آپ کی بیویوں، بلکہ آپ کی امت سے متعلق تھی. جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ کو یہ خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، کہ آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کے امتی میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات جنت میں بلند فرما دے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اس بشارت پر آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ محبت کا اندازہ لگائیے آپ کہ وہ نبی جو ساری ساری رات ہمارے لیے سجدوں میں رو رو کر اپنے رب کو مناتا تھا. ہر نبی نے اپنی ایک خاص دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائی کہ ایک دعا ایسی تھی جو نبی مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پوری کر دے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی دنیا میں آئیں گے، تو سب نے وہ دعا اپنی زندگیوں میں ہی مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بچا کے رکھا. کس دن کے لیے؟ حشر کے دن کے لیے. کس کے لیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، امام حسن امام حسین کے لیے. کیا آپ نہیں جانتے تھے؟ آپ کو تو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ امام حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ کی بیٹی حمل کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہی تھی، دشمنوں نے اونٹ کی ٹانگیں کاٹی، وہ جو گری ہیں تو اسی کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے. یعنی ایسے دشمنوں سے واسطہ تھا. آپ اپنی اولاد کے لیے وہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے؟ کس کے لیے آپ نے وہ دعا بچا کے رکھی؟ میرے لیے، آپ کے، ہم سب کے لیے. جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو قیامت کے دن ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایمان والے ہوں. کون ہوں گے؟ یہ گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ ایمان والے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو اس دن کی تاب نہ لاتے ہوئے جائیں گے. حضرت آدم مل کر بات کریں گے کہ ہم اللہ کے آگے دربار میں حاضر ہوں گے، اس دن کی سختی کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا. صرف اس کی ڈیوریشن 50,000 سال کی ہوگی، قیامت کے دن کی. اور اس کی سختی کیا ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، حوض کوثر کے پانی کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہوگا. اس دن کے لیے آپ نے یہ دعا بچا کے رکھی. تو سب لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے کہ یہ پہلے انسان ہے، اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوگی. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا. ان سے جا کر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور کہیں کہ اس دن کی جو ہولناکی ہے، جو اس دن کا جو کرب ہے، اس سے ہمیں نجات دے. جس کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے کریں، لیکن اس دن سے ہمیں نجات دے. تو وہ سب جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ کی قسم میرا رب آج جتنا غضب میں ہے، آج سے پہلے میں نے اپنے رب کو کبھی اتنے غضب میں نہیں دیکھا. میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں نے جو جنت میں ان کی نافرمانی کی تھی اور پھل کھا لیا تھا، آج مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اپنے رب کا سامنا کروں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ میرے بعد پہلے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی تعلیم، اللہ کی طرف بلایا. ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی بات کہیں گے کہ اللہ کی قسم آج میرا رب بہت جلال میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے جلال میں نہیں تھا. میں اپنے رب کا سامنا نہیں کر سکتا. میں نے اپنے رب سے ایک ایسی دعا کی جو مجھے نہیں کرنی تھی. کہا کہ آج مجھ میں ہمت نہیں. تو پھر تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، میں نے ایک جھوٹ بولا تھا. تو کہنے لگے آج اللہ کو میں نے ایسے غضب میں دیکھا ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی تھا نہ ہوگا، مجھ میں ہمت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام،
جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے خود کو آگ میں جھونک دیا، آج ان کے اندر بھی ہمت نہیں ہوگی. وہ دن ایسا ہوگا. پھر وہ کہیں گے کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. پھر موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، آج مجھ میں بھی ہمت نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، آج اللہ بہت غضب میں ہے، مجھ میں بھی ہمت نہیں. تو پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. پھر لوگ آخر میں ان کے پاس جائیں گے. اور قربان جاؤں ہزاروں بار اس نبی پر. وہ اٹھیں گے اس دن اور اجازت، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اجازت طلب کریں گے کہ یا اللہ، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی. آپ جائیں گے اور بغیر کچھ کہے آپ سجدے میں گر جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سجدہ کتنا طویل ہوگا. آپ سجدے میں جائیں گے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ مجھے اپنی وہ حمد و ثنا اور تعریف سکھائیں گے جو اس وقت سے پہلے نہ کبھی کسی نے کی ہوگی، نہ سنی ہوگی، نہ کوئی گمان کر سکتا ہے ایسی تعریف کا. میں اللہ کی اس سجدے کے اندر ایسی تعریف کروں گا، اور کب تک کرتا رہوں گا کوئی نہیں جانتا، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہیں گے کہ اے میرے محمد سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے آپ کو کیا چاہیے. اس وقت آپ وہ اپنی دعا مانگیں گے اور سر اٹھا کر کہیں گے امتی. کیا ہم اس لائق ہیں؟ ہم نے قدر کی ہے ان کی قربانیوں کی؟ ہم نے حق ادا کیا ہے جو حق ہمارے کندھوں پر وہ ڈال کر گئے ہیں؟ ہر فالوورز اپنے لیڈر سے پہچانا جاتا ہے نا، یہ فلاں کے فالوورز ہیں، یہ فلاں کے فالوورز ہیں. ہم کیسے فالوورز ہیں کہ ہم اگر کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو پاکستانیوں کا پاسپورٹ دیکھ کے ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کہ اسلام کے نام پر اس پورے زمین کے اوپر دوسرا کوئی ملک ایسا، کوئی شہر ایسا نہیں وجود میں لایا گیا جو صرف اسلام کے نام پہ لیا گیا ہو. مدینۃ الرسول تھا جو پہلے یثرب تھا، آپ ہجرت کر کے وہاں گئے، بس یثرب کا نام تبدیل ہو گیا مدینۃ الرسول، اور وہ آج تک مدینہ ہے. 1 کروڑ سے زیادہ انسانوں کی قربانیاں دے کر ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، روز اول سے ہی یہاں پر اسلام نافذ ہونا چاہیے تھا، اسلامی قوانین ہونے چاہیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. پوری مسلمان امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر آنکھ بھی دکھتی ہے تو پورا جسم تڑپ جاتا. ہم یہ کیسی امت ہو گئے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن آج فلسطین میں تڑپ رہے ہیں، ان کا خون بہ رہا ہے، لیکن ہمارے روٹین میں کوئی فرق ہے، کوئی تبدیلی ہے؟ ہم نے ان کے لیے کچھ کیا؟ ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہم نے آواز اٹھائی؟ یہ وہ مسجد تھی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے آپ کو نبوت ملی اس دن سے لے کر 14.5 سال تک، یعنی 13 سال جب آپ مکہ میں رہے، آپ کا جو قبلہ مبارک ہوا کرتا تھا وہ بیت المقدس تھا جو آج لہو لہان ہو رہا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں پوچھیں گے تم کہاں تھے جب ہمارا یہ قبلہ لہو لہان کیا جا رہا تھا؟ کیوں نہیں کوئی مرد مجاہد اٹھ کر کھڑا ہوا؟ آج وہاں کی عورتیں صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہیں کہ ہمیں زندہ مسلمانوں سے کوئی امید نہیں ہے، تم کہاں ہو؟ آ کر ہمیں بچاؤ، آ کر امت کی جو بیٹیاں ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت کرو. کچھ مسلمان ملک اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ میں بھی 1.5 سال تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور تمام مسلمانوں نے. پھر ایک عصر کی نماز کے دوران فرشتہ آیا اور حکم ہوا کہ آپ قبلہ بدل دیجیے. اور یہ آزمائش تھی ایمان والوں کی کہ کون نبی کی پیروی اس طرح سے کرتا ہے کہ بغیر بولے
جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک موڑتے ہیں تمام صحابہ کرام نے اس وقت چہرہ موڑ دیا. یہ تھی ان کی اطاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے, سب آپ کے پیچھے تھے. جبریل امین وہی لے کر آئے, آپ نے چہرہ پھیر دیا اپنا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف. جتنے بھی مقتدی آپ کے پیچھے تھے سب نے اپنا چہرہ اسی طرف پھیر دیا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیا وجہ تھی یا آپ کو کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. ایک بار آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب, مکہ, مدینہ ریگستان تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنائی گئی, مسجد نبوی, تو اس میں شروع کے جو 9 سال تھے, 9 سال تک مسجد نبوی میں کوئی دیا نہیں جلا. تو جب بعد کے لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے مسلمان تھے, کیا اتنا تیل نہیں ملتا تھا تمہیں کہ ایک نبی کی بنائی ہوئی مسجد میں تمہیں ایک دیا جلا دیتے. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ واللہ اگر اتنا تیل ہمارے پاس ہوتا تو ہم روٹی کے ساتھ کھا نہ لیتے. یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو گھر والے تھے انہوں نے قربانیاں دی. اور آج ہم اس قربانیوں کا کیا حق ادا کر رہے ہیں. آپ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا, نماز کے دوران آپ نے جوتا اتار کر ذرا سائڈ پہ کیا. تمام صحابہ کرام جو پیچھے تھے سب نے جوتے اتار کر سائڈ پہ کر دیے. آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا. کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں چٹائیاں نہیں تھیں, چھت نہیں تھی, چھت بھی تھی تو وہ کھجور کے تنوں کی, پتوں کی. تو جب ریگستان کی ریت جب گرم ہوتی ہے تو آپ اس کی گرمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے, وہ آپ کی کھال جھلسا دیتی. اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں, مجھے تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے جوتے میں کچھ ہے, اس کی وجہ سے میں نے جوتا اتارا. تو پیچھے سب نے فوراً اتار دیا. اس کو کہتے ہیں اتباع. ایک چیز ہوتی ہے نا اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سے مطلوب ہے. اور اطاعت کے بعد بھی اتباع. اتباع کیا ہے کہ آپ اندھا دھند فالو کریں. جیسے آپ نے جوتا اتارا سب نے اتار دیا. اور صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ان کی پیروی کر, ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا رشتہ تھا وہ کیا تھا. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. آپ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, تو آپ کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. ہاتھ تھامے ہوئے, یہ محبت کی علامت ہوتی ہے نا, جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ آپ اس کو چھوئیں, آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑیں. جب آپ کو کسی چھوٹے بچے کے اوپر آپ بہت زیادہ پیار آ رہا ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے, آپ اس کو اٹھاتے ہیں, آپ اس کو چومتے ہیں. تو یہ محبت ہوتی ہے نا, جب اندر جوش مارتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ہولڈ نہیں کر سکتے. تو یہی محبت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں, آپ مجھے میرے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں, آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں, لیکن میری جان سے زیادہ بھی آپ محبوب نہیں. آپ نے فوراً حضرت عمر کو ٹوکا کہ اے عمر ذرا غور کرو کہ تم نے کیا کہا. پھر آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم, جب تک میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک تم ایمان والے نہیں کہلائے جا سکتے. یعنی ایمان ہی کامل نہیں ہے, ایمان ہی تمہارا ختم ہو جاتا ہے جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں ہے. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک میں تمہیں تمہارے باپ سے زیادہ, تمہارے بیٹوں سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ کرائیٹیریا ہے محبت کا کہ ہم ایمان والوں کے سینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہونی چاہیے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, ان کے احسانات کے بارے میں کچھ جانیں, یہ تو محبت ہوگی نا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک شخص ہے جس نے آپ کے اوپر ساری زندگی احسانات کی, لیکن آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں کہ کس نے یہ احسان کیا. کبھی وہ آیا اور آپ کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں بولا, آپ کو نہیں پتا کہ کون بیٹھا ہے برابر. کیا آپ
یہ جانے بغیر کہ اس شخص نے مجھ پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اصل میں محبت جو ہے نا دیکھ کے کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں دیدار کا تصور ہے۔ کوئی بھی جو ہے اس کے اندر مدینے جانا چاہتا ہے، روزے پہ جانا چاہتا ہے، جاری کو چھونا چاہتا ہے، دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہ اور وہ ہے نا، وہ نہیں ہے۔ اور چاہت بڑھتی جو ہے نا وہ دیکھ کے بڑھتی ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب تک آپ اسے دیکھیں گے نہیں تو آپ اس سے کیسے عشق کر سکتے ہیں، کیسے محبت؟ اس لیے میں چھوٹی سی آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہمارے دلوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ ہم جا کے مدینہ میں بیٹھیں، مدینہ کی جالی دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کرتے رہیں، یا خواب میں ہم دعا کرتے ہیں، جس کو نصیب ہو جائے الحمدللہ، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام تھے نا، آپ کے دیدار پر بھی میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں، تو بہت ہی خوبصورت قصہ ہے۔ تو صحابہ کرام آپ کے جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس محبت سے وہ وہیں چمٹے بیٹھ جاتے، لیکن سب کے سب پوری دنیا میں پھیل گئے کہ جو امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں وہ ہمیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچانی ہے۔ تو ایک صحابی ہے، صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، مطلب تمام سب کو ہوتی تھی، لیکن ان کا کچھ خاص ہی عالم ہوتا تھا کہ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ہوتی تھی تو وہ اپنے بال بچے، بیوی، گھر بار، اپنا تجارت سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں تشریف لے آتے تھے اور آپ کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور دل خوش ہو کے ٹھنڈا ہو کے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے، پھر تڑپ ہوتی اور پھر جا کے دیدار مبارک کرتے۔ ایک دن وہ مسجد نبوی آئے اور زاروں قطار رو رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایک خیال آیا جس نے مجھے بے چین کر دیا ہے، تو آپ بتائیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ ہمارے درمیان ہیں، آپ ہمیں جب آپ کی طرف جاگتی ہے تو ہم آتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، دل ٹھنڈا کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں گھر اور مال اور تجارت میں جب آپ کی طرف یاد آتی ہے ہم فوراً پیچھے چلے آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے گناہ گار امتی ہیں نا، جب آخرت ہوگی تب آپ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوں گے اور ہم تو گناہ گار امتی ہوں گے، پھر وہاں تو میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ یہ سوچ کر بس مجھ سے یہ رونا رک نہیں رہا۔ آپ ابھی ادھر تشریف فرما تھے، اتنے میں وحی آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی اتباع کرے، اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر آگے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور کتنے حسین ہے یہ رفیق اگر کسی کو میسر آ جائے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، رفیق اردو میں دوست کو کہتے ہیں، تو کتنے ہی بہترین اور حسین ساتھی ہیں اگر یہ کسی کو میسر آ جائے۔ یہ ان صحابی کے لیے جو تڑپ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کیسے کریں گے ہم، یعنی جنت کا ہر مزہ پھیکا ہوگا پھر آپ کے دیدار کے بغیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا دیا کہ اگر تمہیں جنت میں بھی اپنے نبی کا دیدار چاہیے، یہ دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، وہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن سے، تو سمجھنا ضروری ہے، سمجھیں گے تو پتہ چلے گی تو اطاعت کریں گے۔ دوسرا کرائٹیریا کیا دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مبارک، ان کی اطاعت کیا ہے، کیا درجہ ہے، جب پتہ چلے گا تو عمل کریں گے نا۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ہمیں بتا دی، ایک اللہ کی اطاعت، ایک اس کے رسول کی اطاعت، اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ جنت میں انبیاء علیہم السلام کی کمپنی، شہداء کی کمپنی، صدیقین کی، صالحین کی۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، ابھی زندگی باقی ہے ہماری کہ ہم یہ دو چیزیں اگر اچیو کر لیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اپنے
انبیاء کے ساتھ رکھی ہے. تو یہ جب انہوں نے سنی بات، اس کے بعد بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھے اور جھومتے ہوئے گئے کہ بس اب یہ دو چیزیں میں ساری زندگی کرتا رہوں گا، کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت. تو یہ کھلی دعوت ہے. جو چاہتا ہے جنت میں اپنے ساتھ انبیاء کی کمپنی، تو وہ اللہ کی اطاعت قبول کر لے، اس کے نبی کی اطاعت قبول کر لے، جیسے صحابہ کرام نے کی. ایک جنگ ہو رہی تھی تو صحابہ کرام کی محبت کی چھوٹی سی جھلک ایک میں نے آپ کو حضرت ابو ذر، حضرت عمر کی بتائی، پھر ایک ان صحابی کی بتائی جنہوں نے آ کے یہ شکایت کی. ایک تیسرے بھی صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر وہ جو لگاؤ رکھتے تھے کہ ہر وقت کس تڑپ میں وہ رہتے تھے کہ ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے وہ اس کو فیل کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کی تیاری کروا رہے تھے. تو جنگ کی تیاری کے دوران آپ صفیں درست کروا رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا. تو ایک صحابی جو تھے اس زمانے میں، کیونکہ غربت، مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا موجود نہیں تھا تو ان کے اوپر کی چادر نہیں تھی، تو وہ تھوڑا سا جان بوجھ کے آگے نکل کے کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کی نوک سے ان کے پیٹ پہ تھوڑا سا وہ ٹچ کیا کہ لائن کے اندر ہو جاؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچا دی. تو آپ نے آپ نے فوراً اپنی چادر کھولی اور کہا کہ بدلہ لے لو. اور آپ کا بس یہ کہنا تھا کہ وہ صحابی فوراً آگے بڑھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا رہے، اپنی گال جو ہے وہ آپ کے پیٹ کی جو کھال تھی مبارک اس کے اوپر انہوں نے لگا دی اور چومنے لگے. تو رسول اللہ کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں. میرے دل میں یہ خواہش بے چین کر رہی تھی مجھے کہ میں اپنی شہادت سے پہلے، پتہ نہیں میں پھر آپ کو دیکھ پاؤں کہ نہیں، تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا کہ میں آپ کو چمٹ جاؤں، آپ کی کھال سے ایک دفعہ لگ جاؤں، ایک دفعہ چھو لوں آپ کو، پھر پتہ نہیں مجھے زندگی ملے نہ ملے، تو میں یہ حسرت اپنی قبر میں نہ لے جاؤں. جنگ کی تیاری کے لیے کھڑے تھے. یہ محبت مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھا کے کہا نا کہ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اسے اپنے باپ سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. یہ محبت مطلوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب ہم یہ جانیں گے کہ ان کا کیا مقام ہے میری زندگی میں، اور انہوں نے جو قربانیاں دی، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر بہت باتیں کرتے ہیں کہ مقام محمود آپ کے لیے ہے، آپ کو ساتویں آسمان پر عرش پر بلایا گیا اور یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار تھے وہ بھی وہاں پہ قدم نہیں رکھ سکتے تھے کہ جل کر راکھ ہو جاؤں گا، وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ تشریف لے. لیکن اللہ نے جب آپ کو اپنے پاس ساتویں آسمان پر عرش پر بلایا نا، اس سے پہلے یہ جو ہمارے نبی ہیں جنہوں نے اپنی دعا بھی ہمارے لیے بچا کے رکھی قیامت کے دن کے لیے، مکہ کی جو آپ کی 13 سال کی زندگی ہے، اس 13 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کسی سے مت مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے مت جھکو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا کہ یہ سب بت جھوٹے، یہ خدا نہیں، اللہ ایک ہے جو ساتویں آسمان پر، جو وہاں سے ہم سب کو سنبھالے ہوئے ہیں، ساتوں آسمان سنبھالے ہوئے ہیں، زمینیں سنبھالے ہوئے ہیں، اور زمین کی تہوں تک جو چیزیں ہیں وہ اللہ سنبھالے ہوئے ہیں. یہ بات وہاں کے سرداروں کو ہضم نہیں ہوئی کہ 360 بتوں کو جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جو ان پر جو درہم و دینار نچھاور کیے جاتے ہیں، پھر یہ کیسے ملیں گے ہمیں؟ ہم تو غریب ہو جائیں گے. جو حج عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان بتوں کو ہی چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو یہ بت تو نہیں کھاتے تھے، بت تو نہیں استعمال کرتے تھے، بت تو نہیں پہنتے تھے وہ ریشمی کپڑا، درہم و دینار. یہ تو سرداروں کے پاس جاتا تھا. بس دشمنی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے گئے.
تو جتنے بھی مکہ کے سردار تھے وہ پلان کر کے بیٹھے تھے کہ آج ہم اس کا کام تمام کر دیں. ابو جہل کو کہا گیا کہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر جیسے ہی یہ سجدے میں جائے گا میں اس کا سر کچل دوں گا. اور وہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا تو وہ ادھر ہی جم گیا اور اتنی زور سے اس نے چیخیں ماری کہ دور سے لوگوں نے اس کی چیخیں سنی. تو جب وہ واپس آیا تو کہنے لگے کہ اور اس کا مذاق اڑانے لگے کہ تم تو بڑے جوش کے ساتھ گئے تھے, ادھر جا کے تم خود پتھر بن گئے اور چیخنے اور چلانے لگے. تو کہنے لگے خدا کی قسم میں نے ایک ایسی بلا دیکھی تھی کہ جو اونٹ سے بھی بڑا اس کا منہ تھا, اگر میں ایک قدم آگے جاتا تو وہ مجھے پرخچے اڑا دیتا میرے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی مدد تھی. وہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. ایک بار کچھ عرصے کے بعد پھر آپ سجدہ ریز تھے خانہ کعبہ میں, پھر ان کو کچھ سوجی اور سب نے گئے اور اونٹ کی گوجری اٹھا کر لائے اور آپ کے اوپر رکھ دی. آپ کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی ہیں اور روتے روتے آپ کے اوپر سے وہ اجڑی ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی. بچی تھی حضرت رقیہ کی شاید, تو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور روتی جاتی ہیں اور صرف یہ کہتی کہ میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا, وہ تم سے صرف یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, بس وہ یہی تو مانگتا ہے تم سے, اور وہ کیا مانگتا ہے. اب وہ رونے لگی اور وہ ہٹانے لگی ان کے اوپر سے. ایک تیسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے. ہم اس نبی کی امت ہے نا, دنیا میں گم ہو گئے ہیں. ان کا کیا احسان ہے ہم پر, ان کا کیا حق ہے ہمارے کندھوں پر, وہ ہمارے لیے کیا کر کے گئے. ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے آگے رکھو کہ آپ جیسی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہاں کے سردار پل پڑے آپ کے اوپر, آپ کو زد و کوب کرنے لگے. آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر لپیٹنے لگے آپ کے گردن کے اطراف میں, یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اتنے میں لوگوں میں شور اٹھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر جاتے ہیں اور لوگ ہر طرف سے ان کو بچا رہے ہیں. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور حضرت عمر کو زد و کوب کرنا شروع ہو گئے, اور جب حضرت مار مار کر تھک گئے حضرت عمر بے ہوش ہو گئے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, سیرت کی کتابوں میں, کہ جب ان کو اٹھایا گیا تو نہیں پتا چل رہا تھا کہ ان کا ناک کہاں ہے اور ان کے گال کہاں ہے, یعنی کتنا منہ مبارک ان کا سوج چکا تھا. اور جب ان کے سر کو سہلایا جاتا تھا تو ان کے بال ہاتھوں میں آ جاتے تھے. اتنا زد و کوب ان کو کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. پھر لوگوں نے کندھوں پر انہیں گھر لے کر گئے, اور جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. تو ان کی ماں اس وقت سخت ناراض ہوئی اور رو پڑی کہ اس حال میں بھی تمہیں اپنی فکر نہیں اور اپنے نبی کی. کہنے کہ نہیں, مجھے جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا. دو صحابہ کرام کو بلایا اور ان کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے, اور دونوں پیر وہ زمین پر رکھ نہیں سکتے تھے تو دونوں پیر رگڑتے ہوئے ان کے جا رہے تھے زمین پر, اپنے آپ کو اس حالت میں اٹھوا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے گئے. لوگوں نے کہا بھی ہم انہیں بلا لیتے, انہیں پیغام بھیجتے, کہتے ہیں نہیں میں چل کے جاؤں گا. اور وہ گھسٹتے ہوئے انہیں لے گئے اور اللہ کے رسول کو دیکھا, آنکھیں ٹھنڈی کی اور کہا کہ اب میں سکون میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور ان کا ماتھا چوما. یہی غار کے بھی تو ان کے یاد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد مزید کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا کہ ان کی بات میں تو ایسا اثر ہے کہ جو سنتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے, تو لوگوں کو کہا گیا جادوگر اس کے قریب مت جاؤ, یہ مجنوں ہے اس کے قریب مت جاؤ. یعنی انہیں بدنام کیا گیا کہ لوگ ان کی بات نہ سنیں. اور پھر ایک بائیکاٹ لکھا گیا, اور اس سے پہلے آپ کے چچا کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے. اس سے کہیے کہ اس کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اسے مال چاہیے تو ہم اسے مالا مال کر دیں گے, اسے سرداری چاہیے ہم سرداری دیں گے, اسے درہم و دینار چاہیے تو وہ بھی ہم دیں گے. یہ بس منہ سے نکالے کہ اسے کیا چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو چچا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا
پیغام سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اس وقت اور کہنے لگے چچا یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں, دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں, اللہ کی قسم میں لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور اسکیم سوچ کر آئے. آپ کے چچا کو کہتے ہیں کہ محمد ہمارے حوالے کر دو, اس کے بدلے میں ہم تمہیں ہمارے جتنے بھی بیٹے ہیں سب حاضر ہیں, جس خوبصورت اور نوجوان بیٹی کو تم انگلی رکھو گے ہم تمہیں وہ دے دیں, تم اس کو پیار کرو, اس کو محمد کی جگہ سمجھو اور اس کو جس طرح چاہے تم ٹریٹ کرو, محمد ہمیں دے دو. تو کہنے لگے واہ یہ انصاف ہے تمہارا, تم اپنا بیٹا مجھے دو کہ میں اسے پیار کروں محمد سمجھ کر, اور میں اپنے جگر کا ٹکڑا محمد تمہیں دوں کہ تم اسے قتل کر دو. یعنی یہ کیسی بات کہے گھڑ کر لائے ہو تم, مطلب ان کی سوچ دیکھیے کہ کیا تھی. پھر ایک ایگریمنٹ لکھا گیا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا گیا کہ جتنے بھی قریش کے لوگ ہیں ان سب کا سوشل بائیکاٹ ہے. نہ ان سے کوئی بات کرے گا, نہ ان کو کوئی کھانا دے گا, نہ پانی دے گا, ان کو گھروں سے گھسیٹ کر نکال دیا, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو. اور شیب ابی طالب ایک جگہ تھی جو دو وادیوں کے درمیان تھی, وہاں لے جا کر ان کو چھوڑ دیا گیا گھروں سے نکال کر, اور ان کے گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے, ان کا مال لوٹ لیا گیا. اب شیب ابی طالب میں وہ کتنا عرصہ رہے, ہم تو اس بات پر بہت رنج کرتے ہیں, دکھ کرتے ہیں کہ 3 دن امام حسین اور ان کے بچوں پر پانی بند کیا گیا. کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ میرے نبی اور ان کے گھر والوں پر, ان کی عورتوں, ان کے بچوں پر 3 سال تک پانی بند کیا گیا. 3 سال تک ان کے پاس کچھ نہیں تھا, نہ کھانے کو نہ پینے کو. ان 3 سالوں میں وہ کیا کھایا کرتے تھے, کیا پیا کرتے تھے, یہ سارا انحصار باہر سے آنے والے قافلوں پر ہوتا تھا. کہ جب وہ قافلہ اگر مکہ کے اندر داخل ہو جاتا تھا تو یہ ان سے کچھ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ مکہ والوں سے بائیکاٹ تھا. تو جو قافلے والے آتے یہ جا کر ان سے کچھ پانی اور کھانے کی چیزیں لے لیتے, اور پھر کئی کئی دنوں تک یا چمڑا چوستے رہتے یا پتوں کو پانی میں ڈبو کے وہی کھاتے رہتے. اور اس ہی 3 سال کی کمزوریوں کی اور بھوک اور پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی سال آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا, اور اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہوا. آپ نے اسی وجہ سے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا. اب جیسے ہی ان کا انتقال ہوا, اچھا وہ جو بائیکاٹ لکھ کے جو لگایا گیا تھا خانہ کعبہ پر, اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیمک چھوڑ دی اس ایگریمنٹ میں جو لکھ کر لگایا گیا تھا, اور وہ دیمک پورا ایگریمنٹ کھا گئی, صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی بچا. اور جب وہ کھولا گیا اور دیکھا گیا تو وہ ایگریمنٹ ہی جب باقی نہیں تو پھر بائیکاٹ بھی باقی نہیں. اچھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ دیمک کو دوسرے ہی دن نہیں بیچ سکتے تھے, 1 مہینے بعد نہیں بیچ سکتے تھے, 1 سال بعد نہیں بیچ سکتے تھے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 سال تک اس بھوک اور پیاس سے صحابہ کرام صحابیات کو, بچے اور بچیوں کو گزارا؟ ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ دنیا ہے مکافات عمل ہے. یہاں پر ہر چیز کوشش کر کے تم اپنی کوشش کرو, اپنی صحیح دکھاؤ اللہ کو, پھر اللہ راستے کھولے گا, پھر اللہ دیمک بھیجے گا ایسے ایگریمنٹ کو ختم کرنے کے لیے. تو پہلے اللہ ہماری صحیح دیکھتے ہیں, ہماری کوشش دیکھتے ہیں, ہماری نیت اور ارادہ دیکھتے ہیں, پھر جو اللہ نے جس طریقے سے مدد بھیجنی ہوتی ہے اپنے لشکروں سے مدد بھیجتے ہیں. ایک دیمک ذرا سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا اسے اس بائیکاٹ کو ختم کرا دیا, یہ میرے رب کی شان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, پھر دشمن جو ہے وہ بن گیا آپ سردار مکہ کا, اور اعلان کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے اندر نظر آئے تو قتل کر دیے جائیں گے. آپ حضرت زید کے ساتھ مکہ چھوڑ کر باہر جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پھر آپ باہر گئے, پھر آپ نے سوچا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے. یہ سارا سینیریو آپ کے پیچھے ہے نا, 3 سال کی وہ مشکلات, چچا کا انتقال کا صدمہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا صدمہ,
ان تمام صدمات کو دل میں لے کر اور مکہ سے آپ کو باہر نکال دیا گیا کہ آپ اگر مکہ کے اندر نظر آئے. یعنی مکہ وہ شہر ہے اس زمین پر کہ جو پھول پودوں کے لیے بھی امن والا ہے. وہاں کوئی پتا نہیں توڑ سکتا, حرام ہے وہاں پتا توڑنا. وہ جگہ جو نان لیونگ تھنگس کے لیے, جانوروں کے لیے, دشمنوں کے لیے حرام تھی, کہ وہاں پہ کبھی کوئی جنگ و جدل نہیں ہو سکتی تھی, وہی جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل گاہ بنا دی گئی. یہ تھی پیغ ان کی قربانیوں کی. اب وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں یہ درد لے کر, یہ دکھ لے کر, یہ صدمے لے کر آپ نے سفر کیا تھا طائف کی طرف. ہمیں تو صرف بیچ میں سے ایک طائف کا قصہ سنا دیا جاتا ہے نا, چنکس اٹھا کے, یہ نہیں بتایا جاتا اس سے پہلے کیا کیا ہوا, طائف کے واقعے کے بعد کیا کیا ہوا. تو یہ جو میں نے تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھائی نا طائف کا واقعہ, سب کو پتا ہے کیا ہوا. آپ گئے ایک سردار کے آگے, آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا, جبکہ جانتے تھے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں, سچا رسول ہوں. اللہ چاہے تو اپنے لشکروں سے میری مدد کر سکتا ہے. وہ دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, چوتھے نے پھر آپ کو زد و کوب کر کے زخمی کروا کے وہاں سے پھر واپس آئے ہیں. پھر آپ کو ایک سردار کا خیال آیا, پھر آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اور آپ کے احسانات اس سردار پہ تھے. اس سردار کے 4 بیٹے تھے, انہوں نے تلواروں کے ساتھ اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا کہ محمد کو بیچ میں کر کے تم چاروں طرف ہو کے پوری امان کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ, اور پورے مکہ میں اعلان کر دو کہ میں نے محمد کو امان دی ہے, کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. یہ تھی قربانیوں کی ایک چھوٹی سی فہرست جو میں نے کی تھی. یہاں پہ ہماری ینگ بچیاں موجود ہیں, تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ایک جھلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور ہم اپنی جنریشن کے آگے رکھیں کہ ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیج دیا گیا. بہت بھاری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آ گئی اس وقت جب اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. اتنی بڑی, جو شروع میں نے قرآن کی صورت پڑھی تھی نا, آیت پڑھی تھی, لقد من اللہ, اللہ نے احسان عظیم کیا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے. اس احسان عظیم کا کچھ بار ہے ہمارے کندھوں پر جو اتارنا ہے, جو ادا کرنا ہے. حج, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو بھی ہے وہ میری طرف سے آگے پہنچائے. ٹھیک ہے, بلغ انی ولو آیا, آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کا علم کیوں نہیں تمہارے پاس. اور اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے مدینہ کو چھوڑا کہ ہمیں یہ پورا اسلام جو ہے پوری زمین پر پھیلانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان بسم, ایک تو ان کے جتنا درود و سلام آپ پڑھ سکتے ہیں ان پر, اٹھتے بیٹھتے پڑھیے کہ ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا جاتا ہے, اور قیامت والے دن سفارش اس کی حق میں بھی کی جائے گی کہ جس کا ہر جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش ہوگا کہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ کے لیے اتنی بار درود پڑھا, درود بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام سے فیملیئر ہو جاتے ہیں. قیامت والے دن پوچھیں گے کہ کہاں ہے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے, ان کے نام لیے جائیں گے, ان کی سفارش کی جائے گی. تو ایک چھوٹا سا یہ, اور دیکھیں درود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھ رہے ہیں, لیکن رحمتیں ہم گناہ گاروں پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں. واحد درود وہ عبادت ہے کہ جس پر یہ دونوں ہی فرشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا نا کہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, یہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے. 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, یہ مٹانا شروع ہو جاتا ہے. یہ دونوں فرشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ورنہ تو آپ یا نیکی کر رہے ہوتے ہیں یا گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں میں سے کوئی ایک ایکٹیو ہوتا ہے. واحد یہ نیکی ہے کہ جس پہ دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور رحمتیں اللہ کی برسنا شروع ہو جاتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے اگر کسی کو میسر آ جائے. ایک اللہ کا شیلٹر ہوتا ہے, اللہ کی ایک سیفٹی باؤنڈری وال ہوتی ہے. جب آپ رحمت کے اندر ہوتے ہیں آپ اس سیفٹی وال کے اندر ہوتے ہیں.
جب آپ اس رحمت سے باہر نکلتے ہیں نا، جیسے ہم نے نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو وہ جو ایک سیفٹی وال تھی نا وہ بریک ہو گئی، ٹوٹ گئی، اب شیطان آرام سے آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ وضو سے ہیں، آپ اپنے پانچوں وقت نماز کی پابندی کر رہے ہیں، درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں، تو آپ ایک اللہ کی رحمت کے شیلٹر کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح قیامت والے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اپنی امت کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم ہستی کی حق ادا کرنے کی اس امت کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر دیجیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على النبي۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا اللہ اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس محفل میں موجود تمام بچیوں اور خواتین کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس گھر والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، اپنی بخششیں نازل فرما۔ یا اللہ ان کے ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ ان کے سینوں میں ایمان کے نور کو منور فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے سینوں میں اپنی محبت کے نور کو جگمگا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جگمگا دیجیے یا اللہ قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سیکھنے سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ اس امت کو جگا دیجیے یا اللہ اس امت کو جگا دیجیے یا اللہ ان سوتوں کو جگا دیجیے یا اللہ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لیجیے یا اللہ ہم پر رحم فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کی بخشش فرما دیجیے ان کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے ان کے درجات بلند فرمائیے یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے سروں سے تمام آفتیں ذلتیں رسوائیاں پریشانیاں بلائیں اور تکلیفوں کو بیماریوں کو ٹال دیجیے یا اللہ امن عطا فرما یا اللہ فلسطین کے ہمارے بھائی بہنوں کو امن عطا فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں سائے عطا فرما یا اللہ جو بھوکے ننگے ہیں پروردگار انہیں کھانا اور لباس عطا فرما یا اللہ جو چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں زخموں سے پروردگار ان کی داد رسی فرما یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما طاقت عطا فرما کہ ہم اپنے مجبور مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کچھ کر پائیں یا اللہ ہماری دعاؤں میں ان کے لیے حصہ مقرر فرما یا اللہ ہمارے مالوں اور ہماری کوششوں میں ان کا حصہ مقرر فرما یا اللہ اپنے دین پر ہماری کمر سے پکڑ کر ہمیں چلا دیجیے یا اللہ موت کا وقت ہم پر آسان فرمائیے یا اللہ جب فرشتہ آئے تو عزت اور ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائیے یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے یا اللہ قبر کے حساب میں ہماری مدد فرمائیے یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں پناہ عطا فرمائیے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں بہروار فرمائیے یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے یا اللہ بغیر حساب کتاب کے کچھ صراط سے پار کر لا دیجیے اور اپنی جنت الفردوس کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا اللہ جو بچے اور بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں انہیں نیک اور اچھے عزت سے رشتے عطا فرما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما یا اللہ ہمارے رشتوں میں محبت اور برکت عطا فرما ہمارے تعلقات میں محبت اور برکت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے یا اللہ ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائیں یا اللہ ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائیں یا اللہ ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیے ہماری نیکیوں کو کئی ہزار گناہ کر کے قبول فرما لیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.